ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صدا دے رہے ہیں یہ در پر سوالی. محبت سے بول رہے سبحان اللہ. ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صدا دے رہے ہیں در پر سوالی. بہت ظلم ڈھائے ہیں اہل ستم نے دعائی تیری ہے غریبوں کے والی. بہت ظلم ڈھائے ستم نے دعائی تیری ہے غریبوں کے والی. عطا کیجئے آل زہرا کا صدقہ فضائل کے پھولوں سے جھولی ہے خالی. عطا فضائل کے پھولوں سے جھولی ہے خالی. نہ عرفان حیدر نہ فقر ابو ذر نہ تمکین سلمان نہ صبر بلالی. نہ عرفان حیدر نہ فقر ابو ذر نہ تمکین سلمان نہ صبر بلالی. ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صدا دے رہے ہیں یہ در پر سوالی. نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں نہ اب میرا خون تمنا بہے گا جو مانگا ہے مجھ سے وہ مل کر رہے گا. نہ اب میرا خون تمنا جو مانگا ہے ان سے وہ مل کر رہے گا. میں اس شاہ کے در پر کھڑا ہوں کبھی بات سائی کی کس نے نہ ٹالی. میں اس شاہ کے در پر کھڑا کبھی بات سائی کی جس نے نہ ٹالی. توجہ سے سماعت کیجیے. کرم ہے یہ سب آپ کا میرے آقا بلایا مجھے اپنی چوکھٹ پہ ورنہ کہاں میری پلکیں کہاں خاک طیبہ کہاں میں کہاں آپ کا باب عالی. کہتے ہیں کہاں یہ پلکیں اس قابل ہیں کہ آپ کے در کی زیارت کر پائیں. نہ مجھ میں کوئی گفتگو کا قرینہ نہ دامن میں حرفوں بیان کا خزینہ. یہ عجز سخن ہی تو ہے میری دولت. عجز سخن عجز کہتے ہیں عاجزی کو، سخن کہتے ہیں بات کو.
یہ عاجزی والا کلام جو میں لکھ رہا ہوں یہ کمال میرا نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کا ہی کرم ہے کہ ایک عجز سخن کی دولت ہمیں حاصل ہے۔ آپ احباب سنتے ہیں، ہم جیسے ناکاروں کو ہمیں نہیں سنتے، اصل میں اس محبوب کی خوشبو سنتے ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں کو پیار ہے۔ ہمیشہ کوئی مولوی اس بات میں نہ فخر کرے کہ ہمیں لوگ سننے آتے ہیں۔ میرا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ ہمیں نہیں سننے آتے، ان کی سننے آتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں پیار ہوتا ہے۔ سنانے والا جس منہ والا بھی ہو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو محبوب کی بات سنی ہے، گورا ہو کالا ہو صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اور پھر محبوب کی بات کرے تو وہ دل پہ لگے۔ یہ عجز سخن ہی تو ہے میری دولت، ہے میرا ہنر میری بے کمالی، رہے سر پہ تاجے، رہے سر پہ تاجے شفاعت سلامت پہ، تیرا در رہتا قیام قیامت پہ۔ توجہ کی خیرات لے کر اٹھے گا پیر نصیر الدین نصیر، توجہ کی خیرات لے کر اٹھے گا نصیر، آج بیٹھا ہے بن کر سوالی، توجہ کی خیرات لے کر اٹھے گا نصیر، آج بیٹھا ہے بن کر سوالی۔ اس محبوب کی بات جس کی بات سے ایمان والوں کو سکون ملتا ہے اور اہل ایمان کی عزت کی بڑھوتی ہوتی ہے، اس محبوب کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کو رب نے عرشوں کا مسافر بنایا ہے۔ نبی کے علوم کیا ہیں؟ دوسرا جمعہ المبارک ہمارا علم غیب کے حوالہ سے ہے، جیسے عرض کیا انشاءاللہ من پاک کے نام سے ہم 5 جمعے علم غیب کے ہی موضوع پر، عقیدہ علم غیب پر ہی پڑھائیں گے۔ آج دوسرا جمعہ المبارک ثانی اثنین کے نسبت سے ہم چلا رہے ہیں، ہم نہیں چلا رہے تو یہ رب کے کرم سے چل رہا ہے۔ ہمیشہ جب محبوب کی بات ہو تو جیسے علامہ رومی فرماتے ہیں کہ بلبل سے کسی نے پوچھا، صبح کے وقت بھی میں نے یہ تھوڑا سا جھلک دی ہے، دوبارہ دینے لگا۔ بلبل سے کسی نے پوچھا، علامہ رومی لکھتے کہ تو پھول پہ عاشق کیوں ہے؟ تو اپنے تخیلات میں وہ اس کا جواب بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بلبل نے جواب دیا کہ میں پھول کی خوشبو لیتی ہوں، پھول کی پتیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہوں۔ پوچھا گیا جب پھول سے پیار ہے تو اپنے معشوق کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ کیا عشق ہے؟ اسے عشق تو نہیں کہتے کہ تو پیار بھی کرے گلاب سے، تو پیار بھی کرے چمیلی سے، اور پھر اس کے پتیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ اس نے کہا حقیقت میں اس پھول سے مجھے پیار نہیں۔ علامہ رومی فرماتے ہیں اس پھول سے مجھے پیار نہیں، پیار اس کے اندر جو میرے محبوب کی خوشبو ہے اس سے مجھے پیار ہے۔ پیار
اس خوشبو سے ہے جو اس پھول کے اندر سے آ رہی ہے۔ تو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کرتی؟ کہا جیسے ٹکڑے ہوتے ہیں تو پھول کی پتیوں سے خوشبو اور بکھرتی ہے۔ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ سارا باغ میرے محبوب کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ تو اہل محبت ہمیشہ اپنے محبوب کی بات کرتے ہیں کہ شاید ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ اہل محبت سننے والے ہمیشہ اپنے محبوب کی خوشبو سنتے ہیں تاکہ اس خوشبو سے ایمان تازہ رہے، اور اسی خوشبو کی وجہ سے ہی تر و تازگی زندگی میں بکھرتی چلی جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہماری باتیں کسی کو نیوا کرنے کے لیے نہیں یا اپنا سٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے نہیں، ہم تو فقط اپنے محبوب کی خوشبو کو گھیرتے ہیں۔ شاید کوئی حاصل کر لے، ہمیں ہی اس سے حصہ مل جائے تو سمجھیے گا کہ بس ہمارا کام بن گیا۔ تو ہمیشہ محبوب اپنی اداؤں کو پسند کرتا ہے اور عاشق محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم لوگ نقال ہیں، ہم لوگوں کی بات کی نقالی ہے۔ ہمارا سننا آپ کا سننا، ہمارا سنانا، یہ سارا کچھ محبوب کی باتوں کا تذکرہ صرف ایمان کی بڑھوتی کے لیے ہے۔ ابو علماء کی کتابیں دیکھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ایک ایک بات پر پوری کتاب لکھ ڈالی۔ جب کسی سے پوچھا گیا علامہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ سے کہ وجہ کیا ہے ساری زندگی محبوب کے گن گاتے رہے ہیں، فرمایا کہ محبوب کی بات ایک اسطوری ہے۔ فرمایا جو محبوب کی بات چھڑتی ہے تو اسطوری کی خوشبو بکھرتی جاتی ہے۔ فرمایا جہاں جہاں ان کی خیرات بکھرے گی، خوشبو کستوری کی بڑھے گی، اتنا محبوب کا تذکرہ زیادہ ہوگا۔ جتنا زیادہ تذکرہ محبوب کا ہوتا چلا جائے گا، رب خوش ہوتا چلا جائے گا، معاشرے میں نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ بات محبوب کریم کی اس لیے کی جاتی ہے، اور علماء ساری زندگی عشق کی بات اس لیے آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ بس اس کو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ لگا دیتے ہیں۔ اب امام غزالی کو پڑھیے تو آپ نے جو سرکار کے علم غیب پر باس کی ہے، جب میں نے پڑھی تو ایک عجیب سی لذت محسوس ہوئی۔ وہ لذت آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے علوم کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت کلام کیا۔ آپ نے فرمایا ان النبوۃ عبارۃ فیما یختص بها النبی یفارق به غیرہ۔ فرمایا نبوت ان اوصاف کو کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ کئی قسموں کے ساتھ مختص ہوتے ہیں۔ ایسے اوصاف جو عام بندے میں نہیں پائی جاتے، وہ نبی کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ فرمایا نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، فرشتوں اور آخرت کے حقائق کو اس طرح یقینی جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ عام انسان نہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ جنت دوزخ کو دیکھ سکتا ہے، نہ رب کی ذات کا عام انسان دیدار کر سکتا ہے۔ فرمایا ہاں نبی کے اندر وہ خاصیت ہے، وہ کوالٹی ہے کہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے ساتوں آسمانوں پر جنت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ علوم نبوت میں یہ چیز ایک بالکل منفرد ہے، ڈیفرنٹ ہے کہ عام انسان سے سکولوں میں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اور نبی کے درمیان صرف نبوت کا فرق ہے۔ میں نے کہا بولیا کیا باتیں کرتا ہے، کچے ذہنوں کو کیا ڈیمیج کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے درمیان اور نبی کے درمیان صرف نبوت کا فرق ہے۔
تیری آنکھ دیکھے گی تو آدھا کلومیٹر تک دیکھے گی۔ آمنہ کا لال بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، عرش پری پر چلنے والے فرشتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ آمنہ کا لال بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں پار جو جنت کا دروازہ کھل رہا ہوتا ہے، جو فرشتہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے، اس دروازے کو کھلتا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو اترتا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی اور ہم میں نبوت کا فرق؟ یہ بات غلط ہے۔ اپنے عقلوں پر نبی کی ذات کو نہ تولو۔ ہمیشہ ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، نبی کی ذات کے سامنے ہماری عقل کی حیثیت کیا ہے، ہماری باتوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہم تو محبوب کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اور امام غزالی بھی اسی لیے فرماتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں صرف نبوت کا فرق۔ فرمایا غیر نبی جو عام انسان ہوتا ہے وہ فعل اختیاری، وہ کام جنہیں کرنے کا انہیں اختیار حاصل ہے، وہ فعل اختیاری، فعل کام کو کہتے ہیں اختیاری جو اس کے اختیار میں ہے، فعل اختیاری وہ اپنے ارادے سے کر سکتا ہے۔ لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ نبی افعال خارقہ للعادت، یعنی ایسا معجزہ جو عام انسان نہیں کر سکتا، نبی وہ اپنے اختیار سے اسے کرتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ آسمان سے چاند 2 ٹکڑے کرو، تو انسان کہے گا میرے تو بس کی بات نہیں۔ لیکن اگر نبی کو کہا جائے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، تو نبی کا اختیار ایسا اختیار ہے معجزات میں، فرمایا کہ نبی اپنے اختیار سے معجزہ دکھاتا ہے اور امت کو حیران کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے عام انسان میں اور نبی میں۔ لوگ یہ نہ کہیں اپنے اسکول کے بچوں کو یہ نہ پڑھایا جائے کہ صرف نبوت کا فرق ہے، باقی وہ بھی انسان ہم بھی انسان۔ میں نے کہا تھوڑا صبر کی بات کرو، تھوڑی اپنی زبان کو لگام دو۔ یہ نبی کا معاملہ ہے، تو صرف آگے دیکھتا ہے، میرا نبی آگے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح شش جہت 6 جانب میرے نبی کی بھی نگاہ ہوتی ہے۔ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے ہیں؟ کہیں گے مولانا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں بخاری شریف کے حوالہ سے کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پر تشریف فرما، بخاری شریف کی حدیث ہے، سارے نمازی بعد میں ملے جیسے طریقہ ہوتا ہے، تو یہ صحابہ میں طریقہ تھا، ہمیشہ سنیت میں وہ چیزیں موجود ہیں جو صدری طور پہ موجود ہوتی ہیں۔ صحابہ بعد میں ملے، آخری صف میں ایک بندہ جس نے نماز پڑھی تھی وہ آ کے ملا، نبی پاک نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے پیچھے ہو کر نماز میں جو بھی حرکت کرتے رہو گے نبی کو خبر نہیں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ان اللہ لا یخفی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم میں ہوتا آگے ہوں، نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، نہ دل کی کیفیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا پیچھے کھڑے ہو کر جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہیں نبی اس کو دیکھ رہا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہے نبی کا وہ فرق جو عام انسان سے اتنا بلند ہے۔ ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ کون کیا پیچھے ہمارے حرکت کر رہا ہے، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں نہ تمہارا مجھ سے رکوع چھپا ہوا ہے، ولا خشوعکم، خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت ہو۔ اب توجہ کرنا، دل پنجر کے اندر ہے، چمڑے کا خول ہے، ہڈی کا آگے پردہ ہے، اس کے بعد وہ دل ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کا بھی ایک پردہ ہے، اس کے بعد اس کی چھلی ہے، چھلی کے بعد دل کے اندر کیفیت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں
تمہاری دل کی کیفیت کو بھی نبی جانتا ہے۔ آج جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، میں نے کہا سرکار تو بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے میرا خشوع دل کی کیفیت بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، تو جو دل میں رکھ کے آتے ہو نبی اس کے متعلق بھی جانتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا کچھ عطا کیا، امام غزالی نے بہت سارا اس کے اوپر مشاہدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جو دیکھا ہے کہ نبی کی ذات کو جو قوت باصرہ عطا ہوتی ہے، دیکھنے کی قوت، وہ اتنی طاقتور ہے کہ عام انسان نبی کی دیکھنے والی طاقت کو سوچ تک نہیں سکتا، اتنی بلند۔ امام غزالی فرماتے ہیں کیونکہ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ جو حواس خمسہ سے وراء الورا ہو۔ حواس خمسہ کی پچھلے جمعہ پر میں نے تعریف کی تھی، قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت، قوت سامعہ سننے کی طاقت، قوت شامہ سونگھنے کی طاقت، قوت لامسہ چھونے کی طاقت، قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت۔ یہ ایسے 5 حواس ظاہرہ ہیں جو ہر انسان میں پائے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا علم غیب وہ ہوتا ہے جو ان 5 حواس سے برا ہو۔ نبی کی ذات کے اندر قوت باصرہ ایسی ہے کہ عام انسان میں ایسی قوت نہیں ہوتی۔ بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے، توجہ فرمائیے گا، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب حضور کا قوت باصرہ کیا ہے، دیکھنے کی طاقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ایسے محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہی نا، میرا دل کر رہا ہے دوبارہ میں اسی طرح پڑھوں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی نبی کے علم غیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے نہیں کہ اللہ علم غیب جانتا ہے۔ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ذاتی طور پہ رب علم غیب جانتا ہے۔ جنت ہم سے دور ہے، جنت ہم نے نہیں دیکھی۔ نبی پاک جنت کا نظارہ زمین پر بھی صحابہ کو کروا رہے ہیں۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، فرمایا محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، ہم نے آپ کو اس چیز کا علم سکھا دیا ہے۔ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہمارا سبحان اللہ کہنا بھی سرکار سن رہے ہیں۔ قوت قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت نبی کی کیا ہے؟ آئیے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 390، میرے محبوب آقا نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا ومغاربہا۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا کہ زمین رب نے سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دی ہے، پوری زمین۔ فرمایا میں زمین کے مشارق کو بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کے مغارب کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ نبی کی قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی طاقت ہے۔ بیٹھے مدینہ میں
لیکن ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کی قوت واصلہ۔ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں سرکار کے نور سے نبوت ملی ہے، قرآن نے ان کے دیکھنے کی طاقت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي سے بولیے سبحان اللہ۔ قوت باصرہ پہ بات ہے، دیکھنے کی طاقت۔ ابراہیم علیہ السلام کی دیکھنے کی طاقت کیا ہے؟ اب قرآن ہے، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت دکھائے۔ ملکوت کیا؟ علماء نے فرمایا ملکوت اس چیز کو کہتے ہیں کہ عام انسان کی آنکھ جسے دیکھ نہ سکے، عام انسان کے کان جسے سن نہ سکے، اور عام انسان کے دل پر جس کا خطرہ تک نہ گزرا ہو، خیال تک نہ گزرا ہو، فرمایا اس کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں، نیچے سے جب دیکھا ساتوں آسمانوں پار جنت میں نگاہ جا رہی ہے، جب صفر کی طرف دیکھا، نیچے کی طرف دیکھا تو ساتوں زمینوں پار آپ کو پانی دکھائی دے رہا ہے۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دیکھنے کی طاقت ہے۔ اب ادھر آئیے میرے نبی کے دربار میں، قرآن پڑھیے، نبی کی طاقت دیکھنے کی کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد سورہ نجم میں فرماتا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ معراج کی رات جب میرے نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا، ادھر امام ولی الدین تبریزی مشکات میں فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ اب یہ میرے نبی فرما رہے ہیں، انہیں کس طرح کا دیکھا وہ دیکھنے والا جانے یا دکھانے والا جانے، ہمیں کیا خبر کہ انہیں کیا دیکھا۔ فرمایا ما زاغ البصر، ادھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، دیکھنے کی طاقت کے متعلق عرض کر رہا ہوں، رب کے نور کی کروڑویں تجلی دیکھی جو طور پر رب تعالیٰ نے گرائی، طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر آئے، لیکن ادھر میرے نبی رب کے سامنے دیدار کر رہے ہیں۔ فرمایا آنکھ نہ ادھر پھری نہ ادھر پھری، ٹکٹکی لگا کر رب کو دیکھتی رہی۔ یہ میرے نبی کی آنکھ ہے جس میں وہ طاقت ہے کہ رب کا نظارہ کر رہی ہے۔ اب نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہے؟ یہ قوت باصرہ۔ اب نبی پاک نماز کے اندر کھڑے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونچا کیا۔ ہم تو اونچا نہیں کر سکتے نا، بے ادبی ہوگی، صرف اشارے کیا ہے۔ اونچا کیا 2 سے 3 مرتبہ۔ جب نماز پڑھ چکے تو سرکار نے فرمایا انی رأیت الجنت، بخاری شریف۔ صحابہ انی رأیت الجنت،
میں نے جنت کو دیکھا ہے. جنت کہاں ہے؟ ساتواں آسمان پار عند سدرۃ المنتہا، انہا جنت المأوا. سورہ نجم کے اندر فرمایا کہ جنت ساتواں آسمان پار عرش معلیٰ کے قریب ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی راہ ہے. ایک آسمان کی موٹائی امام بخاری فرماتے ہیں 500 سال کی موٹائی ہے. اب غور کیجئے، جو اتنی موٹائی میں جس کی نگاہ ساتوں آسمانوں کو چیر کر جنت کو دیکھ رہی ہے، کیا وہ استقلال آباد میں بیٹھے اپنے غلاموں کی صدا نہیں دیکھ سکتے یا سن سکتے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت. زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ، اور مدینہ 4 دانگ عالم میں 13,000 کلومیٹر. 13,000 کلومیٹر جو سائنسدانوں نے اپنی پیمائش کی ہے. 13,000 کلومیٹر زمین کے ہر سمت سے مدینہ مرکز ہے. فرمایا 4 دانگ عالم سے مدینہ کی مسافت 13,000 کلومیٹر ہے. میں نے کہا جو زمین میں بیٹھ کر ساتوں آسمانوں پار جنت کو دیکھ رہے ہیں، کیا وہ 13,000 کلومیٹر پر محمدی کی صدا نہیں سن سکتے؟ سبحان اللہ. سنتے ہیں جی، سنتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آپ کے ذوق کے لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھ دیتا ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے عالم فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ. سرکار نے فرمایا انی رأیت الجنت، میں نے جنت کو دیکھا. اور فرمایا وَتَنَاوَلَتْ مِنْهَا عُنْقُودًا لَوْ أَخَذْتَهُ لَأَكَلْتُمْ فِيهِ مَا بَقِيتُ الدُّنْيَا. سرکار نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کے انگور کا ایک خوشہ میرے سامنے تھا. میں نے ہاتھ بڑھایا، اس انگور کے خوشے تک میرا ہاتھ پہنچ گیا. فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں جنت کے انگور کا خوشہ توڑ کر اس دنیا میں لاؤں. فرمایا لو اخذتہ، اگر میں وہ پکڑ لیتا، اس کو توڑ لیتا، فرمایا میرے امتی قیامت تک اسے کھاتے رہتے لیکن اس کی برکت ختم نہ ہوتی. اب غور کیجئے، علم غیب کس چیز کا نام؟ ہم تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں زمین پر موجود ہوں، میرا ہاتھ جنت میں جا رہا. سبحان اللہ. یہ عقیدہ بخاری شریف سے آیا ہے جی، اس لیے محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب دوسری بات یہ ہے قوت باصرہ کے حساب سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء کنت لم ارا الا وقد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنت والنار. فرمایا میں نے کائنات کی ہر اس چیز کو دیکھا جس کو پہلے نہیں دیکھا تھا. فرمایا ہر چیز میرے سامنے عیاں ہو گئی، جو قیامت تک ہونا تھا وہ میرے سامنے آ گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ زمین پر بیٹھ کر میں نے ساتوں آسمانوں پار پوری جنت کا بھی مشاہدہ کیا. زمین پر بیٹھ کر ساتوں زمینوں پار میں نے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا. سرکار یہاں بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور جو سرکار کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ نبی ہمیں نہیں دیکھ رہے، میں نے کہا کبھی پکار کر محبت سے دیکھ لو سکتے. پکارا جبھی بھی
آتے ہیں بلانا ہم نہ چھوڑے، وہ سنتے ہیں۔ مولانا وہ کیسے سنتے ہیں؟ میں نے کہا بخاری شریف پڑھ۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا انی ارا ما لا ترون۔ یہ اب قوت باصرہ پر تھوڑی سی گفتگو میں نے کی ہے۔ اب قوت سامعہ، سننے کی طاقت، نبی کی سننے کی طاقت کا عالم کیا ہے، اس کے بارے میں امام بخاری حضرت ابو ذر غفاری سے حدیث لائے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ فرمایا اے صحابہ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اب توجہ کیجیے گا، نبی کا دیکھنا بھی عام امتی سے کروڑ ہاتھ درجے بلند ہے۔ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں اسمعو، جو میں سنتا ہوں ما لا تسمعون، وہ تم نہیں سنتے۔ فرمایا آتت السماء حق لها ان تكتم فيها موضع 4 اصابع الا فيه ملك واضع جبهته ساجدا الله تعالی۔ فرمایا کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے۔ کسی چارپائی پہ آپ بیٹھیں، جب اس پہ بوجھ آ جائے تو اس کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، ایک چڑچڑاہٹ نکلتی ہے۔ میرے نبی زمین پر بیٹھے ہیں، فرما رہے ہیں آسمان کی چڑچڑاہٹ، سرکار فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ قوت سامعہ، یہ تو غیب کی بات ہے، یہ تو علم غیب ہے کہ ساتھ زمین سے آسمان کی دوری اتنی بلند ہے، 500 سال کی راہ ہے، ہماری نظر کام کرے گی تو 8 کلومیٹر تک کرے گی، لیکن نبی کا غیب دیکھیے۔ فرمایا زمین پر بیٹھا ہوں، آتت السماء، آسمان کا چڑچڑانا میں سن رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیوں چڑچڑا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور سرکار دیکھ بھی رہے کہ فرشتوں نے ہر جگہ سجدہ کیا ہوا ہے۔ یہ نبی کا قوت سامعہ بھی ہے، قوت باصرہ بھی ہے کہ میرے نبی کا دیکھنا اتنا کمال کا ہے، سننا اتنا کمال کا ہے۔ اب آئیے نبی کے سننے کے متعلق قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی پڑھ لیجیے، اور بس بولیے سبحان اللہ۔ قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ کیڑی نے کہا، سورہ نمل ہے، نمل کا عربی میں معنی ہوتا ہے کیڑی، کیڑی والی صورت۔ اب کوئی کہے گی جی غیر اللہ کا نام تو آ جائے تو پھر شرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا رب سے عرض کرنا مولا، تو نے قرآن میں کیڑی والی صورت کا نام کیڑی والی کیوں رکھا ہے جی؟ تو یہ تو کیڑی تو غیر مخلوق ہے رب کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نمل ہے، کیڑی والی صورت ہے، اس کے اندر فرمایا قالت کہا کیڑی یا ایھا النمل ادخلوا، اس نے آواز دے کر کہا اے کیڑیو اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا۔ سبحان اللہ۔ کیڑی کی بات تو عام انسان سن ہی نہیں سکتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام میرے نبی کے نور سے علم غیب رکھنے والے نبی، آپ نے جب کیڑی کی آواز کو سنا تو قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کیڑی کی آواز کو سن لیا، فتبسم،
آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ صحابیوں نے پوچھا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کیڑی بول رہی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، بلوں میں چلی جاؤ نہیں تو رگڑی جاؤ گی۔ فرمایا ان کا کلام میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ کیڑی کا کلام سننا بھی تو ایک غیب چیز ہے، بڑی سی بڑی کوئی آپ مشین لگا دیں، لیکن کیڑی کی آواز آج تک کوئی سائنسدان نہیں سنا سکتا، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے کہ نبی کا علم غیب اتنا بلند ہے جو کیڑی کی آواز سن سکتا ہے۔ فرمایا کیا آپ نے امتی کی آواز کو نہیں سن سکتا؟ یہ قرآن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ کوئی کہانیاں کس سے نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ علم غیب نبی کا اتنا بلند ہے، فرمایا دیکھنے کی طاقت نبی کی الگ، سننے کی طاقت الگ۔ جو آج سکولوں میں یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی میں اور ہم میں صرف نبوت کا فرق ہے، میں نے کہا کہاں بیٹھا ہے، کیسی باتیں طلباء کو سکھا رہا ہے؟ نبیت نبوت کا فرق اتنا بلند ہے، نبی کیڑی کی آواز سن لیتا ہے، کیا ہم میں وہ کوالٹی ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو اس بات کو پہچانو کہ نبی کی نبوت کا عالم اتنا بلند ہے، عام انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، بکریاں چرانے والا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں اچانک بھیڑیا آیا، اس نے بکری کو چھڑایا، بھاگ نکلا، پیچھا چرواہا لگتا ہے، اپنی بکری کو چھڑا لیتا ہے۔ وہ بھیڑیا ٹپے پہ بیٹھ گیا، بلند ٹیلے پہ بیٹھ گیا، اس نے کہا میرا رب نے رزق بنایا تھا، تو نے چھین لیا ہے۔ چرواہے نے کہا عجیب بات ہے کہ آج بھیڑیا بھی کلام کر رہا ہے، مجھ سے بول رہا ہے کہ میرا رزق تو نے چھین لیا ہے۔ بھیڑیا نے کہا یہ کوئی عجیب بات نہیں، اس سے بڑی بھی عجیب بات یہ ہے کہ دو کھجوروں کے جھنڈ کے درمیان، دو پتھریلے پہاڑوں کے درمیان ایک اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ فرمایا وہ جنت کی بھی خبر دیتے ہیں، جہنم کی بھی خبر دیتے ہیں، کل آنے والے واقعات کے متعلق بھی بتاتے ہیں جنہیں رب نے علم غیب دیا ہے۔ فرمایا چھوڑ دے اپنی بکریوں کو، میں تمہاری حفاظت بکریوں کی کروں گا، جہاں محمد مصطفیٰ کا پہلے غلام بن جا۔ اس نے کہا تو بھیڑیا اور میری بکریوں کی حفاظت؟ اس نے کہا اب معاملہ میرا نہیں، ہمارے محبوب کا ہے، اب ہمارا معاملہ نہیں، محبوب کا معاملہ ہے۔ یہ بات بھی صحابہ تشریف فرما، امام جلال الدین سیوطی کا یہ واقعہ میں نے خود پڑھا ہے، سنی سنائی میں تقریر کبھی بھی نہیں کرتا، میری عادت ہی نہیں ہے، میں اپنے جو نالج کے مطابق ہوتی ہے وہی کرتا ہوں۔ بھیڑیا سرکار کے دربار میں آیا، مسجد نبی سے باہر کھڑا ہے، نبی پاک اس کے قریب گئے، وہ دم ہلا رہا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، سرکار قریب جا کے کھڑے ہوئے، بھیڑیے نے اپنی بات کی جو عام انسان کو سمجھ نہ آئی۔ نبی پاک سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا عرض کر رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ اپنے رزق کا حصہ مجھ سے مانگنے آیا۔ یا رسول اللہ ہمارا حصہ کیا ہے رزق میں؟ کیا لوگ اپنے ریوڑ سے بکریاں خود دیں گے یا ہمیں چھیننا پڑے گا؟ سرکار نے فرمایا اب بتاؤ ریوڑ سے حصہ ان کا نکالو گے؟ صحابہ نے کہا یہ تو مشکل کام ہے کہ ہم اس کے لیے حصہ نکالیں۔ نبی پاک نے فرمایا جا قیامت تک تو چھین کر اپنی خوراک لے گا۔ اب نبی کے دربار میں بھیڑیا آیا، اپنا رزق کا حصہ دے گیا۔ میں نے کہا رب بھی موجود ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن بھیڑیا کمال کا بھیڑیا ہے جو نبی سے اپنا رزق مانگنے آیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب کے اندر جلال خصائص کبریٰ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بھیڑیا رسول اللہ سے اپنا رزق لینے کے لیے آیا ہے جی۔ اب غور کیجئے، نبی پاک قاسم ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب بھیڑیوں کو تو پتہ چل گیا کہ نبی رزق دیتا ہے،
آج کے بد مذہب بھیڑیوں کو اب تک خبر نہ ہوئی کہ نبی رزق کی تقسیم کرتا ہے، وہ صرف کہتے ہیں اللہ دیتا ہے اور کسی کے پاس نہ جاؤ۔ بھیڑیے نے کہا نہیں، اگر رزق وافر چاہیے تو در مصطفیٰ پہ آؤ۔ سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اب بھیڑیا ہے نبی سے کلام کر رہا، چرواہے کو کہتا ہے میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا، جا نبی آخر الزمان جو غیب کی خبریں دیتے ہیں ان کا کلمہ پڑھ لے۔ حضور سرور کونین کے پاس آتا ہے، جو ہی قریب آیا ہنس رہا ہے، سرکار نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ مجھے بھیڑیے نے غلام ہونے کے لیے بھیجا۔ ادھر سے بھیڑیا امام جلال الدین سیوطی حوالہ دکھانے کے لیے میں تیار ہوں، میرے پاس موجود ہے۔ ادھر سے بھیڑیا بھیج رہا ہے نبی کے دربار میں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ رب کا دربار موجود ہے، کوئی نبی کے دربار میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ بھیڑیا نے کہا نہیں، رب کی غلامی کی تب ہوتی ہے جب محمد مصطفیٰ کے در کی غلامی کا پٹا گلے میں ہو۔ جب محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ہوگا تو رب غلامی قبول کرے گا۔ اور بھیڑیے نے بھیجا چرواہے کو، جا نبی کے دربار میں۔ سارا قصہ سنایا، سرکار نے فرمایا صحابہ توجہ کرو، اس بندے کو بھیڑیے نے بھیجا ہے کہ غیب دان نبی سے جا کے غلامی کا کلمہ پڑھنا۔ اب سرکار کا علم غیب تو بھیڑیے بھی جانتے ہیں، جنگلی بھیڑیے بھی جانتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتا ہے۔ آج کل کے بد مذہب بھیڑیے جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، میں نے کہا تو جنگلی بھیڑیے سے بھی کیا گزرا؟ بھیڑیا تو جانے کہ میرے نبی کو علم غیب ہے۔ بھیڑیا بھیجے چرواہے کو، فرمایا پہلے اٹھائی تھی، اب غلامی مصطفیٰ قبول کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب میں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا، جب تک واپس نہیں آئے گا میں بیٹھا رہوں گا۔ تو غلامی مصطفیٰ علم غیب کسے کہا جاتا ہے؟ میں پوچھنا بھیڑیے سے علم غیب کیسے کہتے ہیں؟ تو یہ امام جلال الدین سیوطی واقعہ لکھ گئے، جنگلی درندے بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ نبی آخر زمان ہے، نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، جن کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔